بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، تو آج ہم بات کریں گے سال 2024 محبت کے حوالے سے تمام بروج کے بارے میں کہ تمام بروج کا محبت کے حوالے سے کیسا رہیں گے۔ برج ایریز یعنی برج حمل سال 2024 محبت میں بہت سے وعدوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں یا اپنے موجودہ تعلقات میں قریب ہو سکتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ آپ کو شادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے، چاہے آپ طویل عرصے سے اکٹھے ہوں۔ کچھ مہینوں کے بعد جو تھوڑا سا مایوس کن محسوس کر سکتا ہے۔ موسم گرما کچھ جوش و خروش لے سکتا ہے، حالانکہ اگست میں زورا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ موسم خزاں اتنا اہم محسوس نہ کرے، لیکن چیزیں سال کے آخر تک بڑھ سکتی ہیں۔ ٹورس یعنی برج ثور، آپ کی محبت کی زندگی میں آپ زندگی کے دوسرے شعبوں میں مطمئن محسوس کریں گے، جو آپ کے رومانوی تعلقات کو زیادہ پرسکون محسوس کر سکتا ہے۔ فروری اور اکتوبر محبت کے لیے خاصے اچھے لگتے ہیں۔ دسمبر اور بھی زیادہ جذبہ لے سکتا ہے۔ مارچ، اپریل، مئی، ستمبر اور نومبر وہ مہینے ہو سکتے ہیں جہاں تکمیلی تعلقات استوار ہوتے ہیں، لیکن جنوری میں اور جون، جولائی اور اگست کے دوران حسد کے جذبات سے بچنے اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کے لیے محتاط رہیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزا، سال کا آغاز جیمنائی کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ یونینوں اور نئے مقابلوں کے منصوبے محفوظ ہو سکتے ہیں، خاص طور پر پہلی سہ مئی میں۔ مئی کے آس پاس شادی یا کسی اہم ملاقات کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ جون اور جولائی کچھ جوش و خروش لے سکتے ہیں، لیکن جولائی سے ستمبر تک زورا کا پیچھے ہٹنا اگست میں خوشی کے لمحات کے باوجود آپ کو چیزوں پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ نومبر رومانس کے لیے امید افزا لگتا ہے، لیکن دوسرے مہینوں میں کچھ ایڈجسٹمنٹ اور احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان، سال کے آغاز میں آپ کے تعلقات بہت پرجوش محسوس نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بدل رہی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو کسی طرح دیکھتے ہیں اور اس میں ایک تبدیلی ہو رہی ہے جو آپ کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے۔ فروری، مارچ، مئی، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے حصے میں محبت اور پرجوش لمحات کا امکان ہے۔ دوسرے اوقات میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، خاص طور پر اگست کے وسط کے آس پاس۔ لیو یعنی برج اسد، اس سال ستارے آپ کے حق میں ہیں، لیکن فروری 19 تاریخ تک پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ مارچ کے وسط تک بہت اچھا محسوس کریں گے، لیکن اپریل میں کچھ سمجھوتوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ محبت مئی کے شروع میں کھل سکتی ہے۔ جون میں آپ کو کچھ بھی کرنا، یہاں تک کہ کچھ صفائی کرنا بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اگست کا وسط حیرت انگیز اور جادوئی ہوتا ہے، جبکہ ستمبر اور نومبر محبت کے لیے بہترین ہے۔ تاہم اکتوبر اور دسمبر کو کچھ ٹھیک ٹیوننگ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ورگو یعنی برج سملا، آپ کی محبت کی زندگی کے لیے سال کا آغاز کم لیکن فروری میں بہت بہتر، مارچ، اپریل اور مئی معلوم ہوتا ہے۔ جون سے ستمبر تک آپ جولائی میں بریک اپ پر غور کرتے ہوئے بھی آپ کو دستبردار ہونے کی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ اگست اور ستمبر دل کے معاملات میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں، تاہم اکتوبر کے وسط سے روشن نظر آتے ہیں۔ شادی کی بات یا کسی اہم ملاقات کے ساتھ باقی سال محبت اور خوشی سے بھرا ہوا لگتا ہے۔ لیبرا یعنی برج میزان، آپ نئے پیار اور جذبے کی توانائی کے ساتھ سال کا آغاز کریں۔ مارچ شادی یا شدید خوشی کے لمحات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپریل اچھا ہے، جبکہ مئی اور جون ایک ساتھ صحبت اور نئے پروجیکٹس کے ساتھ ناقابل یقین ہے۔ جولائی خوشگوار ہے، اگست چمک رہا ہے اور ستمبر میں معاہدوں کے لیے بہت سی بات چیت شامل ہے۔ اکتوبر میں ایک چھوٹا سا جھٹکا لگ سکتا ہے، لیکن نومبر اسے چڑھا دیتا ہے۔
دسمبر چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے مواصلات پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، سال کا آغاز تھوڑا سا سرد ہوتا ہے لیکن چیزیں فروری سے مئی تک گرم ہو جاتی ہیں، تاہم لچک اور ملکیت کی وجہ سے جون کو چیلنج لے کر آ سکتی ہے۔ جولائی بریک اپ کے خیالات کا باعث بن سکتا ہے، لہٰذا جلد بازی میں فیصلے کیے بغیر سوچنا دانشمندی ہے۔ اگست غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے لیکن ستمبر خوشیاں لے کر آتا ہے۔ وہاں سے سال کے آخر تک نئے مقابلوں، شادی کے فیصلے یا رومانوی سرپرائز جیسے حیرتوں کی توقع کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، 2024 میں آپ کی محبت کی زندگی اچھی طرح سے شروع ہوتی ہے، لیکن فروری میں اس میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ مارچ میں ڈیٹنگ یا شادی کے امکانات ہیں۔ اپریل جوڑوں کے لیے سنگل اور تقریبات کے مواقع لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جھنجھلاہٹ ہو، لیکن چیزیں جون سے ستمبر تک بڑھ جاتی ہیں۔ اکتوبر میں معمولی دلائل کی توقع کریں، لیکن کھلی اور دیانتدارانہ گفتگو انہیں سال کے آخر تک حل کر سکتی ہے۔ کیپریکون یعنی برج جدی، آپ ایک شاندار سال کا تجربہ کریں گے۔ ابتدائی طور پر مارچ کے وسط تک محبت سے بھرا ہوا ہوگا، جب اسد اندر آ جائے گا۔ اپریل کے وسط تک آپ ان احساسات پر قابو پا لیں گے۔ اتار چڑھاؤ کے ساتھ پرجوش لمحات جون اور جولائی میں واپس آتے ہیں۔ آپ کی صورتحال پر منحصر ہے، آپ نئے تجربات کے لیے قریب یا جزوی راستے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگست غور و فکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ ستمبر اور نومبر اچھے ہیں، لیکن اکتوبر اور دسمبر میں مصالحت کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو، جنوری میں تھوڑی سردی محسوس ہوتی ہے لیکن فروری میں چیزیں گرم ہو جاتی ہیں۔ مارچ کے اوائل میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جون تک ایک خوش کن مدت کا تجربہ کریں گے۔ جولائی اور اگست میں زورا کا پیچھے ہٹنا آپ کے جذبات کو کم کر سکتا ہے۔ ستمبر ریلیف لاتا ہے، سال کے آخر تک جذبے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ اکتوبر میں شادی پر بھی غور کر سکتے ہیں اور سنگلز اپنی حیثیت بدل سکتے ہیں۔ پیسز یعنی برج حوت، ہو سکتا ہے کہ جنوری میں محبت آپ کی توجہ کا مرکز نہ ہو، لیکن فروری کے وسط تک ایک حیرت انگیز ویلنٹائن ڈے کی توقع کریں۔ جشنیت مارچ میں عروج پر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اپریل میں جشن منایا جاتا ہے، جو ممکنہ طور پر مئی میں شادی پر منتج ہوتا ہے۔ سنگل جون میں پہلی نظر میں محبت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ موسم گرما رومانس اور ملاقاتیں لاتا ہے، لیکن ستمبر سے آپ چنچل لمحات کے لیے کم دستیاب ہو سکتے ہیں۔ نومبر اور دسمبر آپ کو کسی خاص کے قریب لا سکتے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔